آج کل اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھی یہی مثال دیتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بازار ہے. صحافت لفظ کو اگر ہم نے ڈیفائن کرنا، صحافت یا صحافی جو ہے وہ معاشرے کی آنکھیں اور کان ہیں. ایک انویسٹیگیٹو سٹوری ہمیں کور کرنے کے لیے کون سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ چاہیے کہ خبر کو ہر اینگل سے دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کسٹ ایجوکیشن ٹی وی. محمد زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، کسی بھی معاشرے میں بدعنوانیوں یا بقاعدگیوں یا نا انصافیوں سے پردہ اٹھانے کے لیے صحافی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن صحافی خود کن مسائل کا شکار ہو رہا ہوتا ہے یا وہ ایک نیوز سٹوری کور کر کے کون سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے جنوبی اضلاع کے جانے پہچانی شخصیت بلکہ جانے پہچانی صحافی اور کوہاٹ پریس کلب کے سابقہ صدر جناب ممتاز بنگر. ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زندگی میں آج کل کیا چل رہا ہے اور صحافت کرتے وقت کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو. سر، سب سے پہلے تو آپ کو اپنی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر، سب سے پہلے بتائیں اپنی زندگی کے حوالے سے کہ آج کل کیا چل رہا ہے آپ کا. آپ کو شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر. میں آج کل ایک غیر ملکی ریڈیو ہے، مشال ریڈیو، جی، جو کہ چیک ریپبلک میں ان کا ہیڈ آفس ہے. جی، اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. یہ پشتو زبان میں ہے. جی، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ذاتی مصروفیات یا کھیتی باڑی، اپنے کھیتوں پر، زمینوں پر دیکھ بھال، بس یہی میری مصروفیات ہیں آج کل. اچھا ممتاز بنگر صاحب، اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے اور صحافت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تعلیم میری پشتو لٹریچر میں ماسٹر کیا ہے میں نے. جی. اور صحافت کو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اہم ترین شعبہ ہے زندگی کا. جی. اور کسی بھی ملک میں صحافت کا کردار انتہائی اہم رہتا ہے. جی. جس طرح کہ ہم اور آپ لوگ سنتے رہے ہیں کہ صحافت یا صحافی جو ہے وہ معاشرے کے آنکھیں اور کان ہیں. اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ صحافی انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ یہ ایک انتہائی ذمہ دار شعبہ ہے. ممتاز بنگر صاحب، اگر ہم دیکھیں صحافت لفظ کو اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہو یا ایکسپلین کرنا ہو تو کن الفاظ میں آپ بیان کریں گے؟ اگر صحافت کو میں تو صرف آپ ہی ہمارے ساتھ آتے رہے ہیں، ہمارے اخبار ہے اس میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ بے آوازوں کی آواز ہیں. جی. اور خدمت خلق ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ان لوگوں کی آواز بننا چاہیے جو کہ اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے. جی بالکل، صحافی لوگوں کی آواز تو بنتے ہیں لیکن خود وہ کن مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. سر، اس حوالے سے بتائیے گا کہ صحافی اگر ایک نیوز سٹوری کور کرتے ہیں تو وہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر انہیں؟ ظاہر جس طرح کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ صحافت بے آوازوں کی آواز بننے کا نام ہے. جی سر. تو جب آپ بے آوازوں کی آواز بنیں گے تو پھر آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ مجھے مشکلات درپیش ہوں گی. اور یہ شعبہ کسی بھی طرح مشکلات سے خالی نہیں ہے، مسائل سے خالی نہیں ہے. اگر ہم مشکلات کی بات کریں، مسائل کی بات کریں تو کافی مشکلات ہیں صحافت میں، اور خاص کر ہمارے معاشرے میں، کہ ہمارا معاشرے میں وہ ابھی تک وہ خیال پروان نہیں چڑھا کہ جس طرح مثلاً ایک مثال سے آپ کو میں بتاؤں کہ اگر پولیس کسی ملزم کے گھر پہنچتی ہے تو وہ لوگ پولیس کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اگر کوئی جج کسی ملزم کو سزا دیتا ہے تو وہ لوگ اس جج کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے. جی. اسی طرح ہمارے معاشرے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحافی کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اس میں کوئی ذاتی مفادات یا ذاتی اناٹ شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس شعبے نے اس کو جو ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، جو ان کے حوالے ہیں ذمہ داریاں، وہ صحافی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں پہنچ رہا ہے. اگر کسی شعبے میں وہ بات کرتا ہے، کسی شعبے یا کسی شخصیت کے حوالے سے وہ لکھتا ہے، جی، تو وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی کی ذات کو ٹچ نہیں کر ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ سوچ پروان نہیں چڑھی. اس لیے صحافی کو بہت اکثر، میں تو چونکہ کوہاٹ پریس کلب کا صدر بھی رہ چکا ہوں اور ساتھ ہی سینئر ممبرز میں سے ہوں، تو بہت سے صحافیوں کی مسائل ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب وہ کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری کرتے ہیں تو پھر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں.
ان کو سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کا کہا جاتا ہے. جی. تو یہ شعبے میں چلتے رہتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ان تمام مسائل سے ہٹ کر صحافت کروں گا تو وہ اپنے لیے کوئی دوسرا شعبہ چن لے. اچھا، تو جس طرح آپ نے انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کی، ایک انویسٹیگیشن سٹوری یا ایک انویسٹیگیٹیو سٹوری ہمیں کور کرنے کے لیے کون سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہماری سٹوری پرفیکٹ ہو اور زیادہ تر مطلب لوگوں پہ اثر پڑے یا اس کو لوگ زیادہ تر فالو کر سکیں؟ انویسٹیگیٹو سٹوری جس طرح آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن میں مختصر الفاظ میں جس طرح ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ انویسٹیگیٹو سٹوری کے لیے ہمیں چاہیے کہ خبر کو ہر اینگل سے دیکھ لیں. جی. یہ اس کا مرکزی جو پوائنٹ ہے اس پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خبر کے تمام شعبوں کو دیکھیں، تمام جو پہلو ہیں ان کو دیکھیں. کیونکہ اگر ہم ون سائڈ اسٹوری کریں گے تو اس میں ہم سے بعض چیزیں ایسی رہ جائیں گی کہ دوسری فریق کو تکلیف ہوگی. جی. اور دوسری فریق اس کا برا منائے گی. جی. اس کے لیے نیوز کا یا اسٹوری کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اور کسی کی ذات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ جس حوالے سے آپ اسٹوری کر رہے ہیں اور جو اس اسٹوری کے کردار ہیں ان تمام کرداروں کے ساتھ آپ لوگوں کو ملنا چاہیے اور ان کا موقف لینا چاہیے. یعنی بہت سائڈ کا اوپینین لینا چاہیے. دونوں سائڈ. ون سائڈ اوپینین تو بالکل صحافت میں تصور ہی نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہمارے صحافت میں آج کل چل رہا ہے. ون سائڈ کا بالکل تصور ہی نہ کریں آپ. نیوز بیلنس نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ نیوز نہیں ہوگی، یہ اسٹوری نہیں. جس طرح بنگر صاحب آپ نے صحافت کے حوالے سے بات کی یا اخلاقیات کے حوالے سے بات کی، آج کل اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے. کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اخلاقیات ہے یا آداب ہے ان کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد سٹوری بنائی جاتی ہے کہ نہیں بس جو کچھ آیا اور پبلش کیا؟ آپ اگر صحافت کی بات کریں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں یا آن لائن جرنلزم کی بات کریں، وہ ایک سائٹ پہ ہے. اور سوشل میڈیا کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ دوسری سائٹ پہ ہے. سوشل میڈیا میں ابھی آپ کے شو شروع ہونے سے پہلے جس طرح کہ آپ کے ٹیچر فخر امام صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اس میں سوشل میڈیا جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ بذات خود ایک ادارہ نہیں ہے. جی. بلکہ میں اپنے دوستوں کو بھی یہی مثال دیتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بازار ہے. اور بازار میں اچھی چیزیں بھی بکتی ہیں، بری چیزیں بھی بکتی ہیں، قیمتی چیزیں بھی بکتی ہیں، سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کوالٹی اچھی والی بھی ہوتی ہے، بیکار والی بھی ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا میں اسی طرح ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ جو مستند ادارے ہیں ان کی خبریں، ان کا جو کام ہے وہ الگ سے دکھائی دیتا ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ بغیر تربیت کے لوگ آ جاتے ہیں اور ایک اینڈرائڈ فون لے لیتے ہیں یا کوئی مائک لے لیتے ہیں، بازار سے 1200-1300 میں مل جاتا ہے بآسانی سے. اس طرح وہ اپنے لیے کوئی چینل کا یا پیج کا نام رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا فلیگ یعنی لوگو بنا لیتے ہیں. تو وہ اگر آئیں گے تو وہ یقیناً غیر ذمہ داری کے ساتھ کام کریں. ممتاز بنگر صاحب، آپ ایک پلیٹ فارم سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کو؟ جس طرح کہ ہم نے بھی کام کیا سوشل میڈیا کے لیے، آج کل اگر ہم دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سوشل میڈیا کو ایک پلیٹ فارم سمجھتے ہیں. کیا یہ پلیٹ فارم ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے اور آگے جائیں؟ بالکل سمجھتا ہوں. جی. اس طرح اپرچونٹی، یہ اس دور کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ خوش قسمت ہیں. جی. ہمارے دور میں تو محنتیں کرنی پڑتی تھیں ایک اخبار مالک کو یا ایڈیٹر کو کہ مجھے کوئی موقع دے کہ کوئی پیس لکھوں میں اخبار میں. جب ہم کوئی آرٹیکل لکھ دیتے تھے، یہ 96 کی بات ہے، 1996 کی بات ہے، کہ جب میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں فرسٹ ایئر کا، تو ہم لکھ دیتے تھے. پھر اس لفافے کے اوپر یہ کسی نے مجھے بتایا کہ آپ لکھ دیں کہ برائے ارشاد محترم ایڈیٹر صاحب، اور اس کے ایڈریس ہم پھر ہم روزانہ وہ اخبار کے ادارتی صفحہ بلکہ تمام صفحات ہم چیک کیا کرتے تھے کہ میرا کوئی آرٹیکل لگ گیا ہے یا نہیں لگا. آج کل تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بات آئی اور اچھی بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے پبلش کر سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بعض ہمارے جو آرٹیکل ہوتا تھا یا ہماری جو خبر ہوتی تھی یا ہماری جو سٹوری ہوتی تھی، وہ جس طرح کہ آپ اس کو گیٹ کیپر کہتے ہیں یا ایڈیٹر کہتے ہیں، اس کے نظروں سے گزر کر جاتی تھی تو وہ معیاری ہوا کرتی تھی. آج کل چونکہ یہ کوئی زحمت نہیں اٹھاتا کوئی بھی بندہ، اکثریت میں کہتا ہوں، سب کی بات نہیں کہتا، لیکن اکثریت یہ کرتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ اس کے ذہن میں آیا، اس نے پبلش کر دیا،
اس نے صحافتی یا خبری جو اقدار ہیں ان کا خیال نہیں رکھا، یا جو نیوز ویلیوز کی بات ہم کریں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا. ان میں انفارمیشن یا معلومات کم ہوتی ہیں یا ان میں کوئی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ غیر مطلب ون سائیڈڈ ہو جاتی ہے، یا وہ مستند نہیں ہوتی، یا وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتی. تو یہ نقصان البتہ سوشل میڈیا سے ہو رہا ہے معاشرے میں، مطلب غلط پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، غلط خبریں بھی لوگوں تک پہنچتی ہیں. میں اکثر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہوں تو ایسی خبریں لوگ میرے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ سوشل میڈیا کا حوالہ دیتے ہیں. اچھا ممتاز بنگش صاحب، آپ سالوں سے صحافت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ہم بھی آپ سے سیکھ لیے آئے ہیں. صحافت میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس دن آپ کو لگا ہو کہ بس صحافت کا یہ آخری دن ہے، آج کے بعد میں صحافت نہیں کروں گا؟ مشکلات تو بہت رہی ہیں جی. سب سے پہلی مشکل تو یہی رہی ہے کہ ہم جب میں روزنامہ ہفت روزہ دستک کے ساتھ بطور سب ایڈیٹر جب میں نے کام شروع کیا، یہ سال 2001، اس وقت بھی میں تقریباً ابھی تعلیم میں نے پوری نہیں کی تھی، لیکن شوق تھا جی کہ کچھ لکھوں جی. تو یہ آرٹیکلز لکھنا یا مضامین لکھنا میرے لیے یہ ہو گیا کہ اس نے مجھے صحافت کے شعبے میں جکڑ لیا جی. میرا خیال نہیں تھا کہ میں کوئی کسی اخبار کے ایڈیٹر بنوں گا یا باقاعدہ طور پر اسی شعبے میں آؤں گا. مشکلات تو پہلے یہ تھیں کہ آپ کو جگہ نہیں ملتی تھی کام کرنے کی. پھر میری بھی یہی خوش قسمتی تھی آپ لوگوں کی طرح کہ مجھے کورس سلیم بنگش کی طرح جی استاد ملا، یا عظمت شنواری آج کل وہ اسلام آباد میں ہوا کرتے ہیں، ان جیسے لوگوں کی سرپرستی مجھے حاصل ہوئی. تو واقعات کی بات کریں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں، بلکہ واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں میرے ساتھ کہ میں سمجھا کہ شاید یہ میری کوئی ایسا واقعہ سر بیان کر اسٹوڈنٹس کے لیے جب جس طرح کہ آپ لوگوں کے سر پرویز صاحب انور صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، تو مطلب ہم دیوانگی کی حد تک ان دنوں میں ایک ملیٹنسی بہت زیادہ تھی، ٹرمنائزیشن بہت زیادہ تھی. مطلب ہمارے پاس دھماکے کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہوا کرتی تھی. انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس بھی اسی پر ہوتا تھا اور نیشنل میڈیا کا فوکس بھی اسی پر ہوتا تھا، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں صحافت کو مکمل آزادی بھی تھی. آج کل تو ہم مطلب کسی عسکریت پسند گروپ کا موقف نہیں چلا سکتے، پہلے مکمل اجازت ہوا کرتی تھی. تو ہر ایک انسان یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ ایسی اسٹوری کے پیچھے جائے کہ اس کا نام بھی بنے اور اس کو اپنا ادارہ، اگرچہ اداروں کی طرف سے اپریشیشن نہیں ملتی تھی، لیکن ہمارا اندرون یا ہمارا ضمیر مطمئن ہوتا تھا کہ میں نے ایک اچھی اسٹوری کر دی. اور یہی صحافی کی سب سے بڑی خوشی صحافی کے لیے یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک اتنی اچھی اسٹوری کرے کہ اس کو دنیا سراہے اور برسوں تک یاد رہے. تو ایک پنڈ سلطانی اٹک کا علاقہ ہے، وہاں سے ایک پولینڈ کا جیولوجسٹ تھا پیٹر، وہ اغوا ہو گیا وہاں سے، اور اس کے 3 بدقسمتی سے اس کے جو 3 گارڈز تھے وہ مارے گئے تھے. کسی دہشت گرد گروپ نے ان کو اغوا کر لیا تھا. کئی دنوں تک وہ مطلب کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ کون سے گروپ کے پاس ہے. اکثر اداروں نے خبریں چھاپی کہ یہ پنجاب یا جنوبی پنجاب کے کسی علاقے میں یہ بندہ یرغمال ہے یا اغوا کیا گیا ہے. تو مجھے اپنی سورسز سے یہ خبر ملی کہ وہ وزیرستان میں طالبان کے کسی گروپ کے پاس ہے جی. مجھے بلایا گیا اپنی سورسز کے ذریعے، لیکن جو مقام مجھے بتایا گیا تھا وہاں میں پہنچا تو اسی دن ایک رات پہلے جس گروپ کے پاس میں نے جانا تھا، جو ایڈریس مجھے بتایا گیا تھا، اس گروپ کا ایک رات پہلے کسی دوسرے گروپ کے ساتھ تنازع ہو گیا، وہ وہاں سے اپنا مرکز تبدیل کر دیا. تو جب میں پہنچا تو ایک مرکز دیکھا، وہاں پر طالبان بیٹھے ہوئے تھے یا دہشت جو بھی کہیں آپ انہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ وہاں ایک مرکز ہے، ان لوگوں سے پوچھ لیں، اگر ان کو پتہ ہوگا آپ کو پہنچا دیں گے. تقریباً عصر اور ظہر کے درمیانی وقت تھا. جب ہم وہاں گئے ہمارے پاس کیمرہ بھی تھا. اب ان دنوں میں مطلب موبائل اینڈرائڈ اتنا وہ تھا نہیں، تو مجبوراً ہم نے بڑے کیمرے جو PD 170 کیمرہ ہوا کرتا تھا ہمارے ساتھ، وہ اور میرا جو ہمارا آج نیوز کا کیمرہ مین اعجاز اورگزئی وہ بھی میرے ساتھ تھا. تو جب ہم طالبان کے مرکز پہنچے تو وہاں میں کسی کو نہیں جانتا تھا، اور جس گروپ کا میں نے پوچھا تو وہ اس کے مخالف گروپ کے لوگ تھے جی. اور جب ہم نے بات کی تو پہلے تو ہمیں انہوں نے بٹھایا اور کہا کہ آپ بغیر اجازت یہاں کیسے آئے ہیں.
پھر ہمیں کہا کہ نمازیں پڑھی آپ لوگوں نے. میں نے کہا جی نماز تو ابھی نہیں پڑھی ہم نے. جی. تو کہنے لگی نماز پڑھ کر دوبارہ آؤ یہاں. جب ہم نماز پڑھنے گئے مسجد میں تو اب میں کیا بتاؤں کہ اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی. جی. ٹھیک ہے. آخر میں کیا نکلا سب نتیجہ کیا؟ آخر میں یہی نکلا کہ جب ہم باہر نکلو تو ایک لڑکا ہمارے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے, یہاں سے نکل جائیں ورنہ آپ کی لاشیں یہاں لوگوں کو ملیں گی. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ان کا کوئی موبائل نمبر بھی نہیں تھا, کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. بہرحال شاید نماز میں جو دعائیں ہم نے مانگی تھی وہ کام آ گئیں. اور جو ہی ہم باہر نکلے روڈ پر ذرا سا آگے چلے تو وہاں سے ایک گاڑی آئی جو لوگ مجھے جانتے تھے جن کے پاس ہم نے جانا تھا. تو ہم پہنچ گئے اور اس کا انٹرویو ہم نے کر لیا. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ ہم گھر گئے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ آج ہمارا آخری دن ہے. جی بنگر صاحب, جس طرح آپ نے ذکر کیا مشکلات کے حوالے سے, مشکلات بھی آتے ہیں صحافی پر, ہر قسم کے حالات آتے ہیں, لیکن ادب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, صحافتی ادب کے حوالے سے, کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے اور آپ مختصر سا اگر ادب کے حوالے سے بتائیں تو کیا بتانا چاہیں گے صحافتی ادب کے حوالے سے؟ ادب کے حوالے سے تو یہی ہے کہ صحافی کو ادیب ہونا چاہیے. جی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ماضی میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو کہ ادیب تھے اور بڑے صحافی تھے بیک وقت. جی. مطلب ادیب حساس ہوتا ہے اور صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حساس ہو. جی. ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی نہیں محسوس کرے گا, آپ کے سامنے بڑی سی بڑی سٹوری پڑی ہوگی, آپ محسوس نہیں کریں گے, آپ حساس نہیں ہوں گے تو آپ وہ سٹوری کو مس کر جائیں گے. اس لیے تو آپ کو معاشرے کی آنکھیں اور کان کہا گیا ہے, اور آپ آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گی اور کان سن نہیں پائیں گے تو وہ تو عام لوگوں کی طرح ہے. اور یہ ہے سب سے زیادہ ادیب میں ہوتی ہے. اور صحافی کے لیے ادیب ہونا یا ادب کے ساتھ منسلک ہونا میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے. ممتاز بنگر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز بنگر صاحب. انہوں نے صحافت کے حوالے سے بات چیت کی, ادب کے حوالے سے بات چیت کی اور خاص کر صحافت میں مشکلات کے حوالے سے بات چیت کی. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.